نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال الله سبحانه وتعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن كيد إن كاد وإن أنيخ على صخرة استنار صدق اللہ سبحانہ وتعالی وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہمارے لیے بڑے فخر کی، خوشی کی اور شکر کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ ہم شکر والے ہیں، ہم حمد والے ہیں، چاہے ہم ٹیچر ہوں، چاہے ڈاکٹر ہوں، چاہے ذمہ دار ہوں، چاہے اس امت کا مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، یہ سارے کے سارے شکر والے بن جائیں۔ قرآن کے شروع سے سب سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو سب سے پہلے تحدیث بالنعمہ کے طور پہ سارے ایک دفعہ کہہ لیں الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کے دو معنی ہیں، تعریف کا معنی بھی ہے اور شکر کا معنی بھی ہے۔ اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے اور سارا شکر تیرے لیے ہے۔ اور یہیں سے ہم پہلا نمبر اپنا شروع کرتے ہیں تبلیغ کے راہوں میں کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے حکم ارادے کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہم سب کے دلوں میں آ جائے۔ دیکھیے چاہے ہم نے ڈاکٹری پڑھی، پڑھے لکھے ماشاءاللہ جیسی جماعت آئی ہے، پاکستانی آئی ہوئی ہے، تو ہم دنیا کا جو علم پڑھیں گے وہ تو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اب میں نے ڈاکٹری پڑھی لیکن انجینئرنگ نہیں پڑھی تو انجینئرنگ کے لحاظ سے میں ان پڑھ ہوں، اور ایسے ڈاکٹری پڑھی لیکن میٹالرجی نہیں پڑھی تو اس کے لحاظ سے میں زیرو ہوں۔ ڈاکٹری پڑھی لیکن کپڑے کا کام نہیں سیکھا تو ہمارا جدی پشتی کام بھی ہے، لیکن مجھے آج بھی کپڑوں کے ریٹ کا پتہ نہیں ہے۔ تو میں اور آپ جس شعبے میں ہوں گے اس کا تو شاید ہمیں پتہ چل جائے، لیکن بہنوں بھائیوں مجھے اور آپ کو دین کی چیز، ابھی پچھلے دن میں بازار میں بیٹھا تھا تو بچوں کو میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ بازار میں جو بھی چیز چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی پڑی ہے نا، حتیٰ کہ کباڑ والی دکان پہ بھی جائیں گے، لنڈا مارکیٹ میں بھی جائیں گے اور سکریپ والی دکان پہ بھی جائیں گے جہاں پہ ٹوٹا ہوا مال پہنچتا ہے، تو وہاں پہ جو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی پڑی ہوگی اس کی بھی کوئی نہ کوئی قیمت ہوگی۔ سکریپ والی دکان پہ، لنڈا مارکیٹ میں ہو اور چاہے بالکل کباڑ کی دکان پہ ہو، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی، وہ کہے گا یار اتنی چیز اتنی قیمت ہے، آپ بھریں اور لے جائیں۔ تو میں اور آپ اللہ کے راستوں میں نکل کے سب سے پہلی چیز تو اپنی ویلیو کا اندازہ لگائیں، اپنی قیمت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا، کرم کیا کہ اللہ پاک نے ہمیں 5 بڑے بڑے ٹائٹل جو قرآن میں ہیں دعوت کے حساب سے، وہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ اللہ کا چناؤ ہے، ہم استفینہ کے الفاظ بھی چناؤ کے لیے، اور ایسے امتاً وسطا، اور ایسے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس شہداء علی الناس، لوگوں پہ گواہ بھی ہیں اور ہم وسط امت بھی ہیں، معتدل امت بھی ہیں، ہم چنے ہوئے بھی ہیں اور ہم خیر امت بھی ہیں۔ تو کیا یہ ٹائٹل مجھے اور آپ کو صرف ڈاکٹری کی وجہ سے ملے ہیں، صرف ٹیچنگ کی وجہ سے ملے ہیں؟ بلکہ نہیں، جہاں آپ ان آیات کا پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک بھلائی تقریباً مشترک نظر آئے گی کہ اللہ پاک نے تمہیں ایک بڑی ڈیوٹی سے اور ایک بڑے فریضے سے تمہیں یعنی سجایا ہے، تمہارے کندھوں پہ ایک ذمہ داری ڈالی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اس امت میں جو بھی مرد ہے، جو بھی عورت ہے، وہ اس دعوت کے کام کو کرے گا اور کرے گی۔ اگر کر رہے ہیں تو سو ویل اینڈ گڈ، نہیں کر رہے تو بہنوں بھائیوں فکر کر لیں، میں اور آپ کل عنقریب مرنا بھی ہے، قبر میں بھی اترنا ہے، اور اس کے بعد قیامت کے دن کھڑے ہونا بھی ہے، اور اللہ کے سامنے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تو اس لیے میں اور آپ دیکھ لیں، ایک نظم میں نے لکھی اس کا ایک یہ کہ نجائے نار میں اظہر حبیب کی امت، نجائے نار میں اظہر حبیب کی امت، مجھے بتا تو نے اس کے لیے کیا کیا ہے، مجھے بتا تو نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ سیاست پہ ڈسکشن کرنا، فٹ بال کرکٹ پہ ڈسکشن کرنا، پارٹی بازی پہ ڈسکس کرنا، یہ بہت آسان کام ہے، تنقید کرنا بہت آسان کام ہے،
کسی کو نیچا دکھانا بہت آسان کام ہے، کسی کے سفید کپڑوں میں بھی عیب تلاش کر لینا، اور کسی کی سفید پگڑی کو بھی اچھال دینا، اور کسی برقع پوش عورت کو بھی ایسی اس کا بھی مذاق اڑا لینا، اور کسی نمازی پرہیزی بندے کا بھی مذاق اڑا لینا بڑا آسان ہے، لیکن خود کو چینج کرنا اور خود کو اپنی یعنی صحیح زندگی پہ لے کے آنا یہ بڑا مشکل ہے۔ جو ایک شعر ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اور تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لیں۔ تو پہلا سبق کیا ہے کہ میں اور آپ اپنی طرف متوجہ ہو جائیں، جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون یا فلینظر الانسان مما خلق۔ ہر انسان کو اللہ انوائٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں کیسے تخلیق کیا ہے، مختلف انداز سے انسان کی، اور انسان مرد بھی ہے عورت بھی ہے، دونوں کی تخلیق کا ذکر قرآن کے اندر کتنے انداز سے چلتا ہے، اور جہاں پہ تخلیق کا ذکر ہے وہاں ساتھ میں میرے اور آپ کے مقصد تخلیق بھی آپ کو ملے گا کہ اللہ نے تمہیں جو انسان بنایا ہے کیوں بنایا ہے۔ فار ایگزامپل ایک صورت ہے جس کا نام سورۃ الانسان ہے، یا سورۃ الدہر بھی نام ہے، 29ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ صورت۔ اللہ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل تذکرہ چیز نہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو دو ملے جلے نطفوں سے بنایا، کس لیے؟ ابھی سٹیج دیکھ لیجئے، وہ سٹیج ہے ڈاکٹری میں ہم نے پڑھی تو صحیح، لیکن نہ ہم ڈاکٹروں کو وہ یاد ہے، نہ ہی ہو سکتی ہے، نہ ہی آپ میں سے کسی کو یاد ہے، اور نہ ہی ہو سکتی ہے کہ میں اور آپ ایک قطرے کی سٹیج پہ ہیں، دو قطروں کی سٹیج پہ ہیں، اور اللہ کہتے ہیں اس وقت سے میں تمہیں کیوں تخلیق کر رہا ہوں، یہ سارا نظام کیوں بنایا جا رہا ہے، اتنا بڑا سورج کا نظام کیوں بنایا جا رہا ہے، 7 آسمانوں کا نظام کیوں بنایا گیا، یہ زمین کو کیوں بچھایا گیا، یہ ہواؤں کو کیوں چلایا گیا، یہ بادلوں کو کیوں بھیجا جا رہا ہے، یہ پرندے کیوں اڑان بھر رہے ہیں، یہ چلنے والے جانور تمہارے انڈر کر دیے، دوڑنے والے جانور تمہارے انڈر کر دیے، سانپوں جیسے موذی جانور تم اپنے انڈر کر لیتے ہو، شیروں کو سجا لیتے ہو، ہاتھی تمہاری محنت میں لگے ہیں، تمہاری خدمت میں لگے ہیں، زرافے جیسے جانور، اونٹ جیسا عجیب الخلقت جانور، اور ایسے بیل گاڑیاں اور ایسے کتنے قسم کے جانور ہیں جو تمہاری خدمت میں لگے ہیں، تو تم کس مقصد کے لیے؟ کیا صرف پیسے بنانے کے لیے؟ جس شعبے میں بھی چلے جاؤ، بازار کے شعبے میں چلے جاؤ، چاہے کسی صنعت کے شعبے میں چلے جاؤ، ٹیچر کے شعبے میں چلے جاؤ، ڈاکٹری کے شعبے میں چلے جاؤ، صرف پیسے بنانے کی مشین ہے۔ سارا خلقت کا نظام اللہ قرآن میں فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کتنی بڑی ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنا کچھ بھی اللہ کہتے ہیں جو بھی میں نے تخلیق کیے ہے، جمیعہ کا لفظ لا کے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو سب کچھ میرے اور آپ کے لیے ہو، تو میں اور آپ کس کے لیے بنے ہیں؟ سوچیں تو صحیح ذرا بیٹھ کے، اور تھوڑا سا تھنک تو کریں، پونڈر تو کریں، اور اپنے آپ کو یہ سوال تو کیا کریں، کیونکہ قرآن دیکھو انٹلیکچوئل کتاب بھی ہے، اور قرآن اسپریچول بھی کتاب ہے، روحانی کتاب بھی ہے، اور عقلی دلائل سے بھی اگر کوئی سمجھنا چاہے تو قرآن کے سامنے انسان تو عاجز ہو سکتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور وہ سب سے ہائی فائی کلام ہے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا۔ تو میں اور آپ، جیسے میں نے ایک آیت پڑھی، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو میں اور آپ ضرور سوچیں، جیسے ابھی ساتھی کہہ بھی رہے تھے، ماشاءاللہ ہماری اسلامی ہے، ہمارے علاقے کا سمجھو یہ بھی ایک فخر ہے، مان ہے، اللہ پاک نے آپ کے سامنے خاندان بٹھائے ہوتے ہیں، ایک بچی پورا خاندان، اس وقت کا بھی ہے، ابھی چھوٹی بچی ہے، اپنے گھر میں جا کے ابھی بھی سکھا سکتی ہے، اور اس کے بعد جب اس کی شادی ہوگی وہ پورا خاندان ہے، اور اس کے بعد جو اس کے اپنے بچے ہوں گے وہ پورا خاندان ہے، پھر ان بچوں کی وہ شادیاں کرے گی، مطلب ایک عورت ہم سمجھتے ہیں ایک خاندان نہیں، بلکہ کتنے ہی خاندان ہیں، کتنے ہی خاندان ہیں۔ پہلو پلاؤ درمیان کیا دروشی پڑھتے ہیں۔ تو آج تک آپ نے یہ بات سنی ہے نا کہ ایک عورت ایک خاندان ہے، مرد کی زندگی میں دین آ جائے تو گھر کی دہلیز تک ہوتا ہے، اور عورت کی زندگی میں دین آ جائے تو گھر کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو میں آج یہ تھوڑی سی اور بات ایکسپلور کر رہا ہوں، ایک عورت ایک خاندان نہیں ہے، میں نے تھوڑا سا سمجھایا نا آپ کو، بیٹی ہے ایک خاندان میں ہے، شادی ہوتی ہے دوسرے میں چلی جاتی ہے، پھر اس کے اپنے بچے ہوں گے وہ ایک خاندان ہے، پھر ان بچوں کی شادیاں کتنے خاندانوں میں ہوتی ہیں، اللہ سب کی عمریں دراز کرے، باپ یعنی نانیاں بن جاتی ہیں، دادیاں بن جاتی ہیں، اور کتنی یعنی
ساس کے روپ میں بھی آتی ہے، جو کبھی بہو تھی وہ ساس بھی بن جاتی ہے، تو مختلف روپ ہوتے ہیں عورت کے، تو ہر روپ میں وہ کتنا کچھ کر سکتی ہے، ماں کے روپ میں کتنا کچھ کر سکتی ہے، اور بیٹی کے روپ میں، اور بہنا کے روپ میں، اور پھر بیگم کے روپ میں، کتنے پیارے پیارے اللہ پاک نے اس کو روپ دیے ہیں۔ تو پہلی چیز پہچانیے اپنے آپ کو، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ وہ میں نے تمہیداً بتا دیا، اگر میں اور آپ صرف ڈاکٹری کو سب کچھ سمجھتے رہے، یا دنیا کے فنون کا جو علم ہے اس کو سب کچھ سمجھتے رہے، تو قرآن کا علم یا تبلیغ کا علم یا دعوت کا علم آٹومیٹک نہیں آئے گا۔ اس کے لیے وقت نکالنا ڈیفینیٹیو ہے۔ یہ تو سال کے بعد چلو گرمیوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تو کم از کم 2-3 سروزے تو آپ ساری بہنیں ہماری ضرور لگائیں، اپنی خاص کر تو اپنے شوہر کے ساتھ جائیں، جن کی شادی نہیں ہوئی وہ اپنے والد کے ساتھ، جو محرم جو اجازت ہے ان کے ساتھ جایا جا سکتا ہے، لیکن جا کے یہ ان 3 مہینوں کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے جو ذمہ داری ہم سب کے اوپر ہے اس کو سمجھنا ہے۔ یہ نیت تو آج سارے جتنی بہنیں ہماری آئی ہیں اور جتنے بھائی بیٹھے ہیں میں سمیت، ہم یہ نیت تو کر لیں کہ ہم نے اس کام کو اپنا کام سمجھنا ہے، کرتے ہیں نا نیت۔ اور ایک اور انداز سے جو میں نے آیت پڑھی، اگر میں اور آپ صرف دنیا کے علم کو سب کچھ سمجھتے رہیں، ابھی میں پھر پہلے نمبر کی طرف آؤں گا، اگر ہم صرف دنیا کے علم کو سب کچھ سمجھیں اور اسی سے ہم مقابلہ کرنا شروع کر دیں اہل مدارس سے یا دین والوں سے اور ایسے مفتیان کرام سے، تو یہ اے خیال است و محال است و جنون۔ کیسے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بل ادارک علمہم فی الآخرہ۔ ڈاکٹری کا علم میں نے پڑھا موٹی موٹی کتابوں میں، کہیں پہ ہمیں آخرت کا تصور نہیں دیا گیا، اتنی انگلش کی کتابیں ہم نے پڑھی۔ آپ جتنے بھی موضوعات پڑھ رہے ہیں، چاہے پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، اگر دینیات سے ہٹ جائیں، اسلامیات سے ہٹ جائیں یا عربک لینگویج سے ہٹ جائیں، تو جتنے بھی اور آپ فنون پڑھیں گے ان کے اندر آپ کو آخرت کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جو اگر دنیا کے علم میں لگا رہتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ بل ادارک علمہم فی الآخرہ۔ آخرت کے معاملے میں ان کا علم ختم ہو جاتا ہے، وہ صرف دنیا 2 + 2 4 کو جانتے ہیں۔ آخرت جس کو اللہ فرماتے ہیں والآخرۃ خیر وابقی، یا وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان والآخرۃ خیر وابقی وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، جس کو کتنے اعتبار سے اللہ پاک قرآن کے اندر بتا رہے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس نہ ٹائم ہوتا ہے، اور اگر ٹائم ہو بھی صحیح تو پھر یہ سمجھ بھی نہیں پاتے۔ اگر اپنی میٹنگوں میں بیٹھے ہوں، اپنے اسکولوں میں بیٹھے ہوں، اپنے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوں، تو وہاں پہ بھی گھوم پھر کے بعد سیاست پہ آ جائے گی، وہاں پہ بھی گھوم پھر کے بعد دنیاوی معاملات پہ آ جائے گی۔ آخرت کے معاملے میں یہ بات کر بھی نہ سکیں گے، ان کا سینہ گھٹ جائے گا اور اس کے اندر بات بھی ان سے ہو بھی نہ پائے گی۔ اگر پھر بھی ماشاءاللہ ہم آپ نکل آئے، لیکن جو نکلے بغیر اسی سٹیج پہ کھڑا رہتا ہے، قرآن کا علم حاصل نہیں کرتا، اللہ والوں کی صحبت میں بھی نہیں جاتا، کوئی خانقاہی نظام سے یا کسی پیر و مرشد سے بھی اٹیچ نہیں ہوتا، اور تبلیغی نظام میں بھی چلنا شروع نہیں کرتا، اہل مدارس کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ بل ہم فی شک منہا۔ کتنا طبقہ ہے جو اس وقت آخرت کے معاملے میں، نہ ماننے والے تو نہ ماننے والے ہیں، ماننے والے بھی آخرت سے شک میں۔ وہ کہتے ہیں اے جگ بڑا میٹھا تے اگلا کہہ ڈٹھا، اتنے ساگو کرن دیو، مزے کرن دیو، گانے سنن دیو، فلماں دیکھن دو۔ یہی عورتیں مردوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، صحیح کلہ پوترے تے ایندی شادی تے ایسا ارمان پورے نہ کرو۔ ارمان کون سے پورے ہو رہے ہیں؟ جی گانا بنا جائے، جی ڈھول منگانا ہے، جی فلاں عورت کو منگانا ہے، یہ پتر کی شادی ہے، دھی کی شادی ہے، اور ارمان پورے کیا کیے جا رہے ہیں؟ اللہ کے بڑے حکموں کو توڑ کے، اللہ کے نبی کے کلیجے کو چھلنی کر کے، اور جیسے حضرت عائشہ خدیجہ کی شادیاں ہوئی تھی ان کو بلایا، جیسے حضرت علی فاطمہ کی شادی ہوئی تھی ان کو بھی بلایا، اور جیسے صحابہ اور صحابیات کی شادیاں ہوئیں ان کو بھی بلایا، جی ایسا ارمان پورے کرنے۔ کیسی بل ہم فی شک منا، آپ پہ ڈٹھی ویسی دیکھا جائے گا آپ پہ۔ ابھی ہمارے پاس کل پرسوں میں ڈیوٹی پہ کھڑا تھا سرکاری اسپتال خیر پور میں، ایک بچے کو ہمارے کسی دیہات کا ہوگا، سانپ نے کاٹ لیا، فصلوں میں تھا وہ بیچارہ، تو 10 سال بھی نہیں ہوگی اس کی عمر۔ اب اس کی ماں کے چہرے کی بے بسی مجھے ابھی بھی سمجھو رلا رہی ہے، اور آخری وقت تک وہ میرے اوپر کھڑی، یعنی بچے کے ساتھ بیڈ پہ، تو مجھے دیکھ رہی ہے، اور باقی ڈاکٹر باقی ڈسپینسر جو ہم کر رہے تھے جتنا انسانی بس میں ہے، لیکن اینڈ پہ تو ہم یہی کہتے ہیں اللہ کا حکم ہو گیا۔ لیکن ان کی بھی غفلت ہے کہ بچے کو 2.5-3 گھنٹے ہو گئے سانپ نے کاٹا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہیں مٹی پرندہ ہوتا ہے، کوئی دم درود کرندہ ہوتا ہے۔ جو انسانی عقل ہے، جو انسانی ایفرٹ یا علاج ہی ہے نا، سنت ہے علاج کرنا بھی،
لیکن وہ کوئی ادھر جا رہا ہے 2.5-3 گھنٹے بعد جیسے ہی آ کے میرے سامنے پڑا تھا نا اس کی پتلیاں پھیل رہی اور دماغ تک سانپ کا زہر پہنچ چکا تھا. بل ہم فی شک منہا، یہ بات میں نے کہاں سے ملی؟ یہ درمیان میں یہ بات کہاں سے ہے؟ ہاں اس سے میں نے کہا ارمان پورے کیا جا رہے ہیں، اور ارمان کتنے جلدی جانے والے چلے جاتے ہیں. اس سے شاید میں اس طرف آ گیا تھا. تو وہ آخری حد تک وہ عورت دیکھتی رہی. اس بیٹے کا یعنی بچے کا باپ بھی غالباً بیمار تھا، وہ بھی نہیں تھا، چاچے اس کے آئے ہوئے تھے. تم کہتے ہی میں نے کہا جی 2.5-3 گھنٹے ہو گئے، ذہن تک یعنی دماغ تک زہر پھیل چکا ہے. اور آخری وقت تک جب میں نے انہیں بتایا کہ نہیں اب اللہ کا حکم، ECG کی آخری اسٹریٹ لائن ہو جاتی ہے، تو پھر اس ماں کا اس 10 سال کے بچے پہ گر کے رونا، یہ تازی پہلے کتنی موتیں دیکھی ہیں قریب سے، ایک اور موت ابھی دیکھی ہے. تو ہم ڈاکٹر تو دیکھتے رہتے ہیں موتیں قریب سے، تو اثر طاری ہو جاتے ہیں کہ کیسے آخری سیکنڈ تک جب میں نے کہا نا اللہ کا حکم، پھر اس ماں کی کیفیت الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی. اور ہم ارمان پورے کرنے کے چکروں میں ہیں جہاں زندگی کا اتنا بھی پتہ نہیں ہے. 2.5 گھنٹے پہلے وہی بچہ کھیل رہا ہے، ماں خوش دیکھ رہی ہے. 2.5 گھنٹے کے بعد ماں کے ہاتھوں میں بے جان لاشا ہے، اس کو جھنجھوڑ رہی ہے وہ اور پیار دے رہی ہے، لیکن بچہ جواب نہیں دے سکتا. اور ہم مست ہیں دنیا کے لذتوں میں اور شک میں پڑ گئے. اے جگ بڑا میٹھا گلا کہہ لٹھا، بل ہم فی شک منہا. اگر بہنوں بھائیوں اسی سٹیج پہ کھڑے رہے اور دنیا کی ہی باتوں میں لگے رہے، دنیا کے ہی مذاکروں میں لگے رہے، نہ کیا ہم نے پہلے نمبر کا مذاکرہ، اللہ سے ہونے کو نہ بولا، نبی کی پاکیزہ زندگی کو نہ بولا، نماز سے ہونے کو نہ بولا، قرآن کے علم اور ذکر کے فوائد کو نہ بولا، اخلاق اور اخلاص کو نہ بولا، اللہ کے راستے میں نکلنے کی اہمیت کو نہ سمجھا، اور اپنے تئیں اپنے آپ کو بڑا بلیار سمجھتے رہے، اور اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا اور ایجوکیٹڈ پرسنس کہتے رہے، اور اپنے آپ کو ایلیٹ آف دی نیشن یا کریم آف دی نیشن بھی کہتے رہے. لیکن اگر اسی دھن میں مگن ہے تو اس کا ایک آخری اینڈ ریزلٹ کیا نکلتا ہے اس سوچ کا؟ اللہ فرماتا ہے بل ہم منہا عمون. دیکھنے والا ہوگا لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے. دیکھنے والی ہے لیکن اندھی عورت ہے جو اپنا بناؤ سنگھار بازار والوں کو دکھا رہی ہے، وہ اندھی نہیں ہے تو اور کیا ہے. جو خوشبوئیں لگا کے بازاروں میں پھر رہی ہے وہ اندھی نہیں ہے تو کیا ہے. 2 قسم کے اندھے پن ہے. ایک اندھا پن ہوتا ہے جو دنیا کا اندھا پن ہے، ایک اندھا پن ہوتا ہے جس کو اللہ آخرت کا اندھا پن کہتا ہے، جس کو اللہ دل کا اندھا پن کہتا ہے. اور تبلیغ میں دعوت میں ہم اس لیے نکل رہے ہیں کہ میرا اور آپ کا وہ اندھا پن دور ہو جائے اور دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. کچھ دنوں پہلے مجھے اسکول والوں نے بلایا، کافی اسکول والوں نے بلایا، تو میں نے یہی بچپن میں تو لب پہ آتی یاد ہے نا، اس وقت تو سمجھ لب پہ، اب آیا لب پہ آتی، لب کا لفظ بھی آپ سمجھ میں. پھر میں نے پوری وہ اقبال کی لکھی ہوئی بچے کی دعا پڑھی، پھر میں نے اسکولوں میں بچوں کو وہی سنائی، اور حتیٰ کہ ٹیچرز بھی حیران ہو گئے ڈاکٹر صاحب ہم نے بھی اس انداز سے یہ دعا نہیں پڑھی کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اب تم مجھے پھر بھول جاتی ہے آگے کہتے زندگی. ہاں کیسے پیارے انداز سے اقبال کا تخیل ہے کہ زندگی شمع کی صورت. ٹیچرز بیٹھے تو میں آپ کو بچے کی دعا سنا رہا ہوں کہ ہم بچوں کے اس لحاظ سے کریں. ہمارے پاس صحیح بات ہے بالکل معصوم بچہ آتا ہے اور اس کے اوپر ہم جو لکھ دیں گے وہ ساری زندگی کے لیے لکھا رہے گا. زندگی شمع کی صورت و خدایا میری. وہ آگے پھر کہتے ہیں شمع کیا کرتی ہے؟ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. وہ میری کیا پیاری نہیں. انہوں نے کیسے اپنے آپ کو کہا نا، پھر پہلے شمع سے مناسبت رکھیے اپنی بھی، جتنی ٹیچرز ہیں ان کو بھی، کیونکہ ہم بھی بچے تھے، ہم بھی پہلے یہی پڑھتے تھے نا. تو بلکہ ہم اسکولوں میں اسمبلیوں میں ہم سناتے بھی تھے، اور 6 نمبر تو نہیں 6 کل میں یہ تعمیر ملت میں برائٹ فیوچر میں ہم اسمبلی میں سارے بہن بھائی ہم کہلواتے تھے، ابھی تک یاد ہے. تو آگے کہتے ہیں پہلے انہوں نے کہا ہے کہ میں شمع کی طرح ہوں، تو ٹیچرز کو بھی ہونا چاہیے ہم بچوں کی بھی ذہن سازی کریں. انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے یہی بچے بڑے ہو کے واقعی میں شمع بنیں گے اور روشنی بنیں گے. آگے اپنے آپ کو نا انہوں نے پروانہ بنایا نا، زندگی ہو میری پروانے کی صورت. کیا تخیل ہے، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے مجھ کو ہو محبت یا رب. یہ 6 نمبر بھی علم ہے سارا. یہ تبلیغ میں ہم علم حاصل کرنے آئے بیٹھے ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا سیکھیں نا کہ پہلا نمبر علم نہیں ہے. نماز
کتنا بڑا علم ہے، نماز کو سیکھنا کتنا بڑا علم ہے، اور آگے جی علم و ذکر لفظی آ گیا، علم اور ذکر دونوں آ گئے، اخلاق کا علم کتنا بڑا علم ہے، اخلاص کا علم کتنا بڑا علم ہے، اور ایسے دعوت و تبلیغ کتنا بڑا علم ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے مجھ کو اور محبت یا رب، ہر جگہ۔ اور اس سے پہلے ایک اور ہے کہ میری مثال کیسے ہو میرے دم سے اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بنائیں کہ ہمارے بچے، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہماری بچیاں ہمیں دیکھ کے وہ بھی ایسے بنے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ اپنی بچیوں کو سکھاؤ کہ فاطمہ کی زینت کیا تھی، اپنی اسٹوڈنٹس کو سکھاؤ کہ عائشہ کی زینت کیا تھی، اپنی بچیوں کو سکھائیے۔ صحیح بات ہے، آپ ہماری استانیہ ہمارے لیے محترم ہے، استاد ہر قوم کا معمار ہوتا ہے، جتنے بھی استاد ہیں، جتنی میری کوشش ہوتی ہے، چاہے مدارس والے ہیں اور چاہے ہمارے مکاتب والے ہیں اور چاہے ہمارے اسکول اور کالجوں والے ہیں، تو میری جہاں تک ہستی ہے کوشش کرتا ہوں دونوں طبقات میں ہم جاتے ہیں، ہم اسکولوں میں بھی جاتے ہیں، کالجوں میں بھی، یونیورسٹیوں میں اور ایسے مدارس میں بھی جاتے ہیں، تو اپنے آپ کو اسی طرح بنانے کی کوشش کرنا، ایک تو شمع کی صورت، پروانے کی صورت، اور ایسے تیسرا کام ہے پھول کی، وہ میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت۔ اور پھر آخر میں کیسی پیاری دعا کی ہے انہوں نے، آخری جو اس کا شعر ہے کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جورا۔ یہ الحمد کی طرف جو میں نے شروع کی نا، یہ بھی اقبال کی بھی، جیسے سارے حضرات کہتے ہیں اقبال کی شاعری قرآن کی تفسیر ہے جی۔ ہو میرا آخری کیا شعر ہے، نیک جورا اہدنا الصراط المستقیم کی طرف اشارہ ہے۔ تو بہرحال یہ بھی آپ کوشش کیجیے، میں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا، اس کو آپ خود پڑھیں۔ ماشاءاللہ آپ تو فیلڈ میں ہیں، ہم تو کافی عرصہ ہو گیا اسکولوں کو چھوڑ چکے ہیں، آپ کے سامنے بچے ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ پڑھی جاتی ہے، تو اس کو تھوڑا سا سمجھ کے پڑھیں۔ ایک ایک شعر، صحیح بات ہے، پورا مضمون ہے، پورا بیان ہے، 6 گھنٹوں کا بیان بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال آئیے ارادہ کیجئے کہ ہم شکر والے بنیں اور حمد والے بنیں، اللہ کی تعریف کرنے والے بنیں، اپنے بچوں کو بھی یہ پیغام سنائیں کہ بچوں، کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ وہ بھی تو ایک ماں تھی، کتنا پیارا سادہ سا واقعہ ہے، اپنے بچے کو اسکول بھیجنے یعنی مدرسے بھیجنے کے بعد وہ کہتی ہے جب آنا 2 نفل پڑھنا، اللہ سے مانگنا روٹی تو وہی دیتا ہے، مجھے بھی وہی دیتا ہے، تیرے باپ کو بھی وہی دیتا ہے، تجھے بھی وہی دے گا، یہی یقین بنانا ہے تو نے۔ ہم بچوں کو پریکٹیکلی یہ کر کے دکھائیں۔ آج صحیح بات ہے، کتنے قسم کے اسکولوں میں کیا خرافات سکھائی جا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچوں کو کس قسم کے لباس پہنائے جاتے ہیں اور کس قسم کے ان سے سمجھو ایٹم کرائے جاتے ہیں اور کیا کچھ کیا جاتا ہے، اور سالانہ اور ماہانہ پروگراموں کے نام کے اوپر کتنا ان کی ذہن خرابی کی جا رہی ہے اور کتنا ان کی یعنی دوسری لائن کی طرف ڈالا جا رہا ہے۔ تو آپ کے اوپر میں کہتا ہوں ڈبل ڈیوٹی ہے، ایک تو امتی بھی ہیں، ساتھ میں اللہ پاک نے آپ کو ٹیچنگ سے بھی وابستہ کر دیا، آپ کے پاس ویسے ہی سنانے کا ہنر ہے۔ تبلیغ میں ہم کیا کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں نا، تو آپ کے پاس ویسے سنانے، اور آپ کے پاس سننے کے لیے طبقہ بھی موجود ہے، آپ کے پاس پیرنٹس بھی آتے ہیں، آپ ان کے بچوں کی اور پیرنٹس کی ایسی خوبصورت تربیت کریں کہ واقعی میں وہ محسوس کریں کہ ہم واقعی کسی استاد سے مل کے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے، علم جو پڑھانا ہے، معلم ہونا، یہ براہ راست اللہ کی صفت ہے، الرحمن علم القرآن، یہ براہ راست نبیوں کی صفت ہے۔ ہمارے حبیب انما بعثت معلما، سکھانے والے، معلم بنا کے بھیجے گئے۔ تو آپ بہنوں پہ خصوصی میں فوکس کر رہا ہوں، باقی آپ ماشاءاللہ جو دیہاتی عورتیں بیٹھی ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، آپ ماشاءاللہ بہنیں ان کو سکھا رہی ہوں گی۔ میرا فوکس اس وقت یہ ٹیچرز حضرات، ٹیچر خواتین ہیں کہ جو واقعی میں جن کے کندھوں پہ ڈبل ذمہ داری ہے، ویسے بھی اسکولوں میں اب بچوں کی کر رہی تھی، اب جماعت میں نکل کے خصوصی طور پہ اپنا یقین بھی اللہ سے ہونے کا بنائیے، اور جس سے بات ہو اس کو بھی بتاؤ کہ بہنوں، جیسے یہ بار کھیتیاں ہیں، کتنی پیاری آیات ہیں سورۃ الواقعہ کی۔ اللہ فرماتا ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ جو بیج تم بوتے ہو، کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ جو پانی تم پیتے ہو آسمانوں سے ہم اتارتے ہیں یا تم اتارنے والے ہو۔ افرأیتم النار التي تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، جو لکڑی تم سلگاتے ہو، جلاتے ہو، یہ لکڑی کا پیدا کرنے والا کون ہے، یہ درختوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ پہلے نمبر کو بولیے اور خوب رج کے بولیے۔ اللہ کتنے انداز سے قرآن میں خود ہمیں بتاتا ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجا ما كان لكم ان تنبتوا شجرها۔ اللہ پوچھتے ہیں سوالیہ انداز میں، بتاؤ
میرے بندو میری بندیوں بتاؤ کون ہے آسمانوں کا بنانے والا، کون ہے زمین کا بنانے والا، کون ہے گھنے گھنے باغات کا اگانے والا، کون ہے گھنے گھنے باغات میں بارشوں کا اتارنے والا، امن جعل الارض قرارا، کون ہے زمین کو جائے قرار بنانے والا۔ یہ ہم بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، ان کو روزانہ کوئی ایسا سوال دیں۔ بچوں کی تھنکنگ بڑی پازیٹیو ہوتی ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں بچے بڑے شرارتی ہیں، بچہ ہوتا ہی شرارتی ہے، بچہ کس کو کہتے ہیں؟ شرارتیں تو کرے گا وہ، بچہ ہے تو شرارتی تو ہوگا ہی، لیکن ہم بچے کو کیسا ڈی گریڈ کر دیتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو بھی اور اسکول کے بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی کوشش کر کے، ہمارے پاس جو پیرنٹس چھوڑ کے جاتے ہیں کچھ ہمارے اوپر ریلائی کرتے ہیں، چاہے گورنمنٹ اسکول ہو اور چاہے پرائیویٹ اسکول ہو، جہاں کے بھی ٹیچرز آپ ہیں، لیکن پیرنٹس ہمارے اوپر اعتماد تو کرتے ہیں نا، آخر وہ بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، تو ہم ان بچوں کی کچھ نہ کچھ تربیت کریں۔ اور جیسے وہ واقعہ میں بتا رہا تھا، پورا نہ کر سکا، تو بچے کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا اللہ سے مانگ، اور روزانہ آتا ہے نفل پڑھتا ہے، ماں کہتی ہے کھانا ڈھونڈ لے، کہیں نہ کہیں تیرے رب نے بندوبست کر دیا ہوگا، پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے کہیں سے کھانا ملتا ہے کھا لیتا ہے۔ ایک دن ماں چلی گئی کسی جگہ اور بچے کو بھول ہی گئی، یعنی کھانا بنا کے رکھنا بھول گئی، سوچ رہی تھی پہنچ جاؤں گی، لیکن نہ پہنچ سکی، وقت ہو گیا مدرسے سے آنے کا۔ اب وہ فکر مند ہے کہ بچے کی تربیت جو میں کر رہی تھی اس میں کہیں کمی یا کجی نہ آ جائے، تو وہ اللہ سے راز و نیاز میں لگی ہے، اللہ میں تو کوشش میں ہوں کہ میرے بچے کا یقین بن جائے، کرنے دھرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے لو لگائے بیٹھی ہوں، میرے بچے کا یقین جو میں بنانے کی کوشش میں تھی، اے اللہ اس کی تو حفاظت کرنا۔ بچہ گھر میں آتا ہے، دیکھتا ہے ماں تو ہے کوئی نہیں، پریشانی اسے کوئی نہیں ہوتی، اسے پتہ ہے ماں سے کون سا روٹی، اس نے جیسی ذہن سازی کی ہوئی تھی ویسے ہی وہ مصلے پہ چڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ڈھونڈتا ہے، روٹی کھاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ ماں پہنچتی ہے اور ماں بھی آ کے بچے کو اٹھانے کے بعد کیسا یقین بھرا جملہ بولتی ہے کہ بیٹا روٹی تو کھا لی ہوگی، مگر ہاں ماں کھا لی، لیکن آج کی روٹی کا ذائقہ بڑا عجیب تھا، آج کی روٹی میں ذائقہ ہی کچھ اور تھا۔ تو اس ماں نے اللہ کا کتنا شکر ادا کیا۔ یہ ہے الحمدللہ، ہم جو بھی اچھی چیز اچیومنٹ ہو جائے اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور سب سے بڑی اچیومنٹ یہی ہے کہ میرا اور آپ کا یقین درست ہو جائے، یقین محکم عمل پہ ہم ہے جی، ہمارے یقین بھی محکم ہو جائے، عمل بھی مسلسل ہو جائے، اور اللہ کے راستے میں نکلنا بھی مسلسل ہو، صرف سیزنل نہ ہو، صرف یہ اینول پروگرام نہ ہو کہ سال کے بعد یہ جماعت والوں نے بڑا سٹریس کر کے زور کر کے چلو جتنا دین نہ کڑا ہوتے راضی کرو، سال بعد والی ڈیٹ لکھی ہوئی ویسے نہیں، اب نکل آئے ہیں تو اس کام کو اپنا کام بنا کے جائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی ختم نبوت کی برکت سے ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہے۔ دیکھیے ایک اور مضمون، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب میں سال کی جماعت کو ملنے گیا تو وہاں پہ مجھے یہ مضمون سمجھ میں آیا اور پھر میں نے سنانا شروع کیا۔ وہاں پہ قاری صاحب نے تلاوت کی سورۃ الفتح کی آخری آیت، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ تو وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے یہ سوچا، پھر میں نے یہ مضمون جب پورا سنایا تو امریکہ میں ہمارے سینئر ڈاکٹروں نے کہا ڈاکٹر صاحب انگلش میں بھی یہ بیان کریں، تو پھر میں نے انگلش میں بھی کیا، پھر امریکہ بھی بھیجا، اب پتہ کہاں تک پہنچا ہوگا، پھر دوبارہ بھی سناتا رہتا ہوں۔ تو آپ کو بھی اشارتاً میں بتا دوں تاکہ آپ اپنا بھی اور اپنے بچوں کا بھی اور اسکول کے بچوں کا بھی ایک قسم کی ذہن سازی کریں اور اس کام کو اپنا کام سمجھیں۔ میں یہاں سے لیا محمد الرسول اللہ، تو میرے ذہن میں کلک ہوا کہ میں پڑھتے تو رہتے ہیں قرآن، آپ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کے اندر ہمارے پیارے حبیب کا نام کتنی دفعہ ہے؟ ایک جگہ تو یہ ہو گئی نا محمد، نام محمد کا میں کہہ رہا ہوں۔ تو پھر جب میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے غور کیا تو میں سورۃ آل عمران میں پہنچا، سورۃ احزاب میں پہنچا، سورۃ محمد ہے 26ویں پارے میں، اس میں پھر یہ سورۃ الفتح، 4 مقامات ہیں نام محمد کے۔ اس سے میں 4 مہینوں کی تشکیل کرتا ہوں، ویسے مذکورات تو 4 مہینے کی ترتیب نہیں ہے، لیکن سروزے پورے کریں پھر 15 دن لگائیں، کسی کو تشکیل سمجھ لیجیے گا، سروزے پورے کریں 15 دن لگائیں، پھر سروزے لگائیں، پھر چلہ لگائیں، پھر سروزے پورے کریں، پھر 3 مہینے کے لیے باہر مذکورات میں نکل جائیں۔ اللہ نے دی ہے فرصت، اللہ سے مانگی، اللہ پاک پوری دنیا کے اندر پھرنے والا بنا۔ تو اس کو اختصار سے سنیے، یہ میں بتا رہا ہوں تبلیغ کے پہلے نمبر کا دوسرا حصہ، اس کی یہ خوبصورتی اس انداز سے، محمد الرسول اللہ۔ 4 مقامات ہیں۔ پہلا مقام ہے سورۃ آل عمران، اللہ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم۔ جہاں بہنوں بھائیوں ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلی دفعہ قرآن میں نام آتا ہے، وہاں ساتھ میں کافی مضامین ہے لیکن ایک میں ہائی لائٹ کرنے لگا، وما محمد جو امیڈیٹ ہے، جو سب سے قریب ہے، وما محمد الا رسول۔
جہاں نام محمد پہلی دفعہ ہے وہاں ساتھ میں رسالت کا ذکر ہے. اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا میسنجرشپ. رسالت کا ذکر سب سے پہلے ہے. اس کے بعد چلتے ہم 22ویں پارے میں. چوتھا پارہ اور اس کے بعد 22ویں پارے میں چلیں. مشہور زمانہ آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یہاں دو باتیں ہو گئی, ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. رسالت کا ذکر بھی ہے لیکن ساتھ میں میسنجرشپ پلس دا سیل آف پروفٹ ہوڈ. رسالت بھی ہے, ختم نبوت بھی ہے. ایک بڑا پیارا نعت کا شعر ہے, رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے. رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے. نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو. مجھے کیا علم کیا تم ہو, خدا جانے کہ کیا تم ہو. کسی کی آرزو کچھ ہو, کسی کا مدعا کچھ ہو. اے نبی جی ہماری آرزو تم ہو, ہمارا مدعا تم ہو. تمہارے واسطے اسد کہیں بہتر ہے شاہی سے, کہ ایک ادنا غلام بارگاہ مصطفیٰ تم ہو. تو یہ دوسری جگہ ہے. اس سے دو چیزیں لیجئے, رسالت پلس ختم نبوت. تیسرا مقام سورۃ محمد کی دوسری آیت پہ آئیے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد. جو محمد صلی اللہ تعالی وسلم پہ نازل ہوا. عجب مقام ہے, یہاں پہ رسالت کا ذکر بھی نہیں ہے, یہاں پہ ختم نبوت کا ذکر بھی نہیں ہے, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کے نام سے ذکر ہے. اور رسالت بھی نہیں, ختم نبوت بھی نہیں. ہائی لائٹ کیا کیا جا رہا ہے, نزل علی محمد. جو اللہ کے حبیب پہ پیغام نازل ہوا, قرآن نازل ہوا, جو ریولیشن وہی نازل ہوئی, نزل علی محمد, اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. تو یہاں سے تیسرا پوائنٹ ہم نے کیا لیا, نزل علی محمد. اب اس کو میں پورا کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے یہ بات آپ کو کیوں سنائی. چوتھا مقام وہ جو میں نے پہلے شروع میں بتا دیا, سورۃ الفتح کی آخری آیت, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جہاں بہنوں بھائیوں چوتھی دفعہ نام محمد قرآن میں ہے, وہاں ساتھ میں صحابہ کا ذکر ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ, جو ان کے ساتھ ہیں. والذین معہ کیسے ہیں, ان کی پھر آگے کوالٹیز ہیں. اب چار مقامات پہ 4 پوائنٹ ملے. رسالت وما محمد الا رسول. دوسری جگہ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تیسری جگہ نزل علی محمد. چوتھی جگہ والذین معہ. تو یہ 4 مقامات, رسالت, ختم نبوت, قرآن اور صحابہ. اب اس کو سمجھیے, میں تشکیل کرنے لگا ہوں سب کی. رسالت کا تقاضا کیا ہے؟ رسالت کا تقاضا ہے وما محمد الا رسول, یا اور رسالت سے ریلیٹڈ آیات لیجئے تو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. بہنوں بھائیو, نبی رسول کی اطاعت کے بغیر رب کی اطاعت نہیں ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو نہ توڑیے اللہ کا حکم, نہ توڑیے نبی کا طریقہ. نہ شادیوں کے اندر اپنے مردوں کو مجبور کریں, مرد بھی عورتوں کو مجبور نہ کریں کہ ہم نے غلط کام کرنے ہیں. یہ ہمارا اکلوتا لڑکا ہے یا اکلوتی بچی ہے, اس کی شادی ہم نے کرنی ہے. کوئی بھی خوشی غمی کا موقع ہو, کوئی بھی کسی طرح کا سالگرہ سے اپنے آپ کو نکالیے. کون سا کس کا طریقہ ہے یہ؟ ہر سالگرہ پہ بچوں کی سالگرہ علیحدہ ہو رہی ہے, اور شادی کی سالگرہ علیحدہ منائی جا رہی ہے, فلانی علیحدہ منائی جا رہی ہے. پتہ نہیں کون کون سی ہم نے کافروں کے طریقے اپنا لیے اور ہم ان کے پیچھے چلے ہوئے. پچھلے دنوں مجھے انڈیا سے ابھی آیا ہے, لیکن جا تو نہیں پائیں گے شاید, ایک ساتھی ہے نعت پڑھنے والے, ان کی شادی ہے نا, تو انہوں نے مجھے شادی کارڈ بھیجا انڈیا سے نا, کہ ڈاکٹر صاحب شادی پہ آ جائیں. تو مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ ان کی شادی میں ایسا کوئی نہیں لکھا ہوتا ہے کہ رسم ہینا. ہندوؤں کے اندر وہ رہ رہے ہیں, لیکن ہندوانہ رسم جو ہمارے اندر ہے وہ ان کے کارڈ پہ اللہ خیر کرے کریں گے بھی نہیں, کارڈ پہ تو نظر نہیں. ورنہ یہاں پہ تو لکھا ہوتا ہے نا, رسم ہینا بھی ہے, استقبال بارات بھی ہے, مہندی بھی لکھا ہوتا ہے جی, فلانی چیز بھی, کتنی کارڈ چھپا, پورا چھپا بھی ہونا. تو مجھے یہ خوشی ہو کہ یعنی ہندوؤں کے ملک سے کارڈ آیا, لیکن اس پہ کوئی ایسی ہندوانہ رسم نہیں لکھی. تو میرے لیے تو ترغیب ہے, آپ کے لیے بھی ہونی چاہیے کہ وہ ہندوؤں کے ملک میں رہتے ہوئے اگر ہندوؤں کے طریقے چھوڑ چکے ہیں, ہم تو اس ملک میں ہیں جو ہندوؤں سے آزادی لے کے ہم نے علیحدہ ملک, ہمارے آبا و اجداد, ہمارے اپنے خاندان والے کتنے لوگ پیچھے چلے تو پیڑھی ہماری کتنوں کی جا کے ملیں گی کہ جن کے نانے پرنانے اسی راہ میں شہید کر دیے گئے. کتنی عورتیں ملیں گی کہ جن کی پرنانیاں, جھردادیاں, پرنانیاں, پردادیاں اسی راستے میں ٹرینوں کے اندر. بڑا عجیب واقعہ کہ
بستی کے اندر آ گئے، سکھ کرپانے لے کے، ہندو کرپانے لے کے آ گئے، تو اس بستی کے مردوں نے پتہ کیا کیا، انہوں نے اپنے پورے خاندان کی عورتوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے نا پورا ایک بستی کا بڑا کنواں تھا، بڑا گہرا کنواں تھا، وہاں انہوں نے جمع کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں لڑنے، جتنا ہمارے پاس اسلحہ ہتھیار ہے ہم جا رہے ہیں لڑنے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، ہماری آواز پہ غور کرنا ہے، ایک تو ہتھیاروں کی آوازوں پہ بھی غور کرنا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، ہماری آوازوں پہ، بندوں کی انسانی آوازوں پہ بھی غور کرنا ہے۔ کیسے؟ انہوں نے کہا ہم آگے جا رہے ہیں، ہندو اور بلوائی سارے کے سارے، سکھ کرپانے اور خنجر ہتھیار، وہ تو لیس ہو کے آ رہے تھے، وہ تو لوٹ مار مچاوڑ ہے ودن، تو ہم جا رہے ہیں، آپ نے ہتھیاروں کی آوازوں پہ بھی غور کرنا ہے اور انسانی۔ اگر آپ کو تھوڑی دیر لڑائی کے بعد اللہ اکبر کا نعرہ سنائی دے تو خوش ہو جانا کہ آپ کے مرد کامیاب ہو گئے اور آپ آگے بڑھانا۔ اگر آپ کو ہری رام تے جے رام تے شے رام تے فلاں رام، اگر رام رام کا نعرہ بلند ہو جائے تو پھر آگے نہ بڑھنا، اس کنویں چھال مار چھڑنا، اس کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنی عصمت بچا لینا۔ آپ ہماری عزت ہو، کسی کی بیٹی جوان کھڑی ہے، کسی کی جی بیگم ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، اور اپنی بہنوں کو یہ پیغام دے کے جانا۔ ہم تو سنا رہے ہیں، آسان ہے سنانا آسان ہے، لیکن سوچو وہ ایک بستی کا منظر ہے، اور یہ ایک بستی نہیں تھی، میں کہتا ہوں ہزاروں بستیاں تھیں۔ جیسے مولانا بھی سناتے ہیں کہ جب ایک بندے نے دریا میں یا ستلج میں یا چناب میں چھلانگ لگائی، جو انڈیا سے آ رہا ہے، تو اس میں چھلانگ لگائی تو وہ کہتا ہے میں نے ادھر ادھر تیرنا مجھے آتا تھا، لیکن مجھے پانی نہ ملا، لاشیں اتنی زیادہ تھی اس پانی کے اندر کہ مجھے پانی نہ ملا کہ میں تیر بھی سکوں اس پانی کے اندر، اتنی زیادہ لاشوں سے وہ دریا اٹا ہوا تھا۔ تو بہنوں بھائیوں، اتنی بڑی تاریخ ہو جس کے پاس، پھر وہ عورت شادی کے اوپر اپنا اور بغیر شادی کے بھی پردہ اتارے پھرے، اور اپنے آپ کو ماڈرن سمجھے، اور اپنے آپ کو کہے کہ ہم تو بڑے جدت پسند لوگ ہیں، ہم تو جی ریئلسٹک لوگ ہیں، اور ہم تو بڑے ایڈوانس لوگ ہیں۔ یہ کیا ایڈوانس لوگ ہیں جو دور جاہلیت میں جا پڑے، اتنے ایڈوانس ہو گئے کہ پیچھا جا پڑے، پیچھا اور جیڑے بندہ آگے پٹھی بندوق پیچھا خیر، اتنے ایڈوانس بڑھے کہ دور جاہلیت میں جائے پڑے، جہاں بیٹی کو بیٹی نہ سمجھا جاتا تھا، اور جہاں صرف اس کو کھلونا سمجھا جاتا تھا، اور جہاں بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ادھر جا کے پڑے ہوئے، اور انہی کی طرح کی بس ہے جی ننگے برہنہ طواف کا کی نہ چھوڑ دیجئے ان سب کو، اور آ جائیے اسلام کے معیار میں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ میں تشکیل کر کے پھر یعنی نماز، ایسے علم و ذکر اور ایسے اخلاق اور اخلاص، یہ تو سن ہی رہے ہوں گے ماشاءاللہ، میں نے پہلے نمبر سے تمہید باندھ کے تشکیل پہ آ رہا ہوں۔ تو نماز کی اہمیت بھی اپنی جگہ اٹل ہے، اتم ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں۔ تو اپنی بہنیں جتنی بھی ہیں ماشاءاللہ نماز کی پابندی کریں۔ کچھ ہوتے ہیں ایام ان میں چھوڑ کے لیکن بعد میں اہتمام کر لیا، روزوں کا بھی آپ کے اوپر گنجائش ہوتی ہے، تو وہ مسائل آپ پوچھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے ہیں تو آپ ساری ٹیچرز بہنیں ماشاءاللہ کوشش کریں، ہماری دیہاتی بہنیں بھی بیٹھی ہوں گی، ان کو پیار سے سمجھیں۔ کوئی آپ عورتیں تو آپس میں سارے مذاکرے کر سکتی ہیں عورتوں کے مقصود، لیکن جو سمجھ میں نہ آئے ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہوں گی، ہو سکتا ہے کوئی آپ میں سے عالمہ بھی ہو، تو ماشاءاللہ مذاکرے کریں، کھل کے مذاکرے کریں، پوری بستی والی عورتوں کو کم از کم۔ مرد تو چلو اسی مسجد میں کتنی دفعہ بیان کر کے ہوں ماشاءاللہ، انہی گھروں والے کی کتنی محبت ہے، بار بار میں بھی آیا ہوں اور بھی کتنے آئے ہوں گے، لیکن ماشاءاللہ آپ ٹیچر بہنیں شاید پہلی دفعہ آئی ہوں، تو اس میں کہتا ہوں پوری بستی کو فائدہ ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ خیر پور سے استانیاں آئی ہیں، تو استاد دا کم سکھاونا ہوتا ہے، سکھاتے گئی ہیں، تو ایسی کوشش ضرور کیجیے گا، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے اور آپ سے گزارش ہے۔ تو پہلی جگہ تھی رسالت کا تقاضا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس سے میں تھوڑا انڈیا کی طرف چلا گیا کہ شادیوں کے اندر نبی کے طریقے لے آئیے، اور ہر قسم کے یعنی فنکشن چھوڑیے اور اپنے آپ کو سادگی میں لے آئیے، یہ جو غیر شرعی میک اپ ہیں ان کو چھوڑیے، اور بناؤ سنگار کو چھوڑیے، نیل پالش لگا دیں گے وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی، اور ایسے بھومیں بنوانا اور پتہ نہیں کیا کیا فیشن نکلے بدن، پوچھ لیجئے غیر شرعی جو ہے ان کو چھوڑیے، اور فیشن کر کے شادیوں میں اور دوسرے مردوں کے سامنے جانا تو ویسے ہی، اور ایسی عورتوں کے سامنے بھی بے پردہ عورت نہ جائے جو بے پردہ ہوں، یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے۔ بے حیا عورتوں، آپ کہتے ہیں ہے تو عورت میں نچڑ والے نہیں، اس کے نحوست تمہارے اوپر پڑے گی۔ پھر جو بے پردہ عورتیں ہیں ان کے سامنے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو با حیا ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ بھی ہے جی اثر لینا شروع ہو جاتی ہیں، تو کوشش کریں ان سے بھی پردہ کریں، کوئی بات نہیں، دو چار باتیں سننے کو پڑیں گی نا، سن لیں، ضرور ہے ان عورتوں کے پاس جا کے بیٹھنا، اپنے آپ کو کلوز کیجئے،
جن سے آپ کو فائدہ ہو دنیاوی کا اور اخروی فائدہ ہو، خصوصی اخروی فائدہ ہو، ان کے ساتھ بیٹھیے. دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، جس کی صحبت میں بیٹھ کے تمہارے ایمان میں اضافہ ہو، تمہارے علم میں اضافہ ہو. ایسے کوئی لوہار کے بھٹے کے طرح کے دوست نہ بنائیں کہ جن کے پاس بیٹھو آگ لگے نہ لگے دھواں تو کہیں گیا نہیں نا، کھالے کلوٹے تو تھی تیاس بنو. تو پھر اچھے کسی جی عطر فروش کے ساتھ دوستی لگاؤ، عطر نہ بھی خریدو تو خوشبو تو آ ہی رہی ہے نا، خوشبو تو آ رہی ہے نا. تو ایسی دوستی رکھیے. کمپنی میٹر کرتی ہے، صحبت بڑا اثر کرتی ہے. تو رسالت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جائیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، علامت وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ختم نبوت کا تقاضا کیا ہے؟ اب نبی، ہمارا تبلیغ کا سادہ سا اعلان ہے. ختم نبوت کی برکت سے اللہ پاک نے ہم سب کے ذمے ایک ذمہ داری لگائی ہے. اب نبی کسی نے نہیں آنا تو اللہ پاک نے یہ کام ہم سب کے ذمے لگایا ہے. اور ایسے ہی ختم نبوت کی برکت سے کام کیا ہے؟ جو تیسرا نقطہ تھا رضوان صاحب، نزل علی محمد، جو سونے حبیب پہ نازل ہوا ہے. ہم فرقہ واریت کی بات نہیں کریں گے. 6 نمبر اتھینٹک بات ہے ماشاءاللہ، کوئی اس میں کسی کو لفڑا نہیں ہے. اگر ہم صحیح طرح کریں، سادگی سے کریں، خوبصورتی سے کریں، آیات آتی ہیں ان سے مزین کریں، احادیث آتی ہیں ان سے مزین کریں، اور اللہ سے مانگیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. دعا کر کے یہیں پہ چاہے 6 نمبر کا مذاکرہ ہو، مختصر بات ہو، ترغیبی بات ہو، گشت کے اندر بیان ہو، جو بھی ہو اللہ سے مانگتے ہوئے اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دیجیے. تو نزل علی محمد. اور کرنا کیسے؟ ہمارے لیے آئیڈیل جو کر کے دکھا گئے، والذین معہ، جیسے صحابہ نے کیا. اور صحابہ کا ذکر آ جائے تو ڈیفینیٹلی ان کی صحابیات، ان کی گھر والیوں کا بھی ذکر ہے. کہ ایک عورت آ رہی ہے، سامنے سے کسی نے کہا جنگ سے واپسی ہو رہی ہے، کہتے اس جنگ میں تیرا خامد شہید ہو چکا ہے. اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا اللہ کے نبی کیسے؟ پھر آگے چلی تو کسی نے کہا تیرا جان لیا کہ تیرا بیٹا بھی اس جنگ میں شہید ہو چکا ہے. انہیں پھر انا للہ پڑھا. پھر کسی نے کہا کہ تیرا باپ بھی شہید ہو چکا ہے. چوتھے نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو چکا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی اس کو خواہش تھی. جب دیکھا تو کہتی سارے غم ہلکے. پہلی شہادت عورت ذات کی ہے. عورتوں نے کیسے اپنے، ہر نبی عورت کی گود میں تو پلا ہے، ہر ولی عورت کی گود میں ہی پلا ہے. تو اس لیے عورت پنے کو، اپنے 4 سٹیٹس کو سنبھالیے. عورت ماں کے روپ میں جچتی ہے، بیوی کے روپ میں جچتی ہے، بیٹی کے روپ میں، اور بہنا کے روپ میں. یہ 4 روپ ہیں عزت والے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے. بیگم کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. بہنوں اور بیٹیوں کا کیسا بتایا کہ جو 2 بہنوں بیٹیوں کو نکاح کر دے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. بیٹیوں کے بارے میں ایسی خوشخبری دی گئی. تو اس لیے آپ اپنی نسبتیں پہچانیے. ان 4 نسبتوں کے علاوہ اور جتنی بھی نسبتیں آج عورتیں بنائی پھرتی ہیں، عزت والی ہے سچ کوئی نہیں ہے. سسرالی رشتے تو ہیں ہی ہیں. میں یہ 4 جو بیسک روپ ہے، بنیادی روپ ہے، وہ میں نے بتائے. اس کے علاوہ کوئی گرل فرینڈ یا ہوسٹس بنی ہوئی ہے، کوئی بسوں میں، فضائیہ میں فلانی، ہو سکتا ہے. ویسے یہ بھی بات ہے کہ اللہ ہماری ان بہنوں کے دکھوں کو بھی دور کرے. خوشی سے تو شاید کم ہی ہوتی ہیں. ایک جو شعبہ ہے چلو شعبز والا اس میں تو ہو ہی ہو، لیکن جو مختلف آفیسز میں کام کرنے والی مجبوری ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. ہم اچھا گمان کریں اور اللہ سے مانگیں اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائیں. تو آپ کا یہ بھی میں آخری بات کہہ دوں، دیکھیے ہم ٹیچر ہیں یا جاب والے ہیں، اللہ نے ہمیں کافی کچھ دیا ہوتا ہے. تو آپ خرچ کرنے والے بھی بنیں جتنا زیادہ ہو سکے. ابھی قربانی آ رہی ہے، واجب ہے، تو عورت کی قربانی عورت پہ ہی ہوتی ہے. یہ نہ ہو کہ میرا پیک کر کے دی تو میری تھی گئی، یہ نہیں تھی بڑا بھائی. ایک حال ہی سونے گی نا، اگر تمہاری اپنی تنخواہ ہے، تمہارا اپنا کوئی بینک بیلنس ہے، تمہارا اپنا کوئی سونا پی ہے، چاندی پی ہے، حساب کتاب کر گنو تو قربانی تو پہلو مسئلہ پوچھ گنو. میں نیڑے تھی نہیں جانور ریٹ مہنگے تھی نہیں پہلو گن کھڑا ہو ہے. لہٰذا عورت یہ نہ میرے پیو کر کے دی تو سارے گانا والی تھی گئی، یا میرے پے کر کے دی تو تھی گئی، یا میرا پوتر صحیح کماون والا صحیح انہیں کر کے دی تو میری تو تھی گئی. نہیں بہن، تو اپنے جڑا زیور ہے، جڑی تیری اپنی مدی ہے، یا تیرا اپنا جی ٹیچرز ہیں تو اپنے بینک اکاؤنٹ ہے جن میں سیلریز آتی ہیں، تنخواہ آتی ہے، تو آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں آ رہی ہیں، آپ کی اپنی ملک میں ہے نا پیسے. تو یہ 20 30 40 50 ہزار کا چلو اچھا بکرا، یا سستا لو تو 20 25 ہزار کا بڑا پیارا حصہ بن جائے گا. جانور، بڑے جانور میں، اونٹ میں، گائے میں، یا بیل میں، یا منجج بڑھا گئے، یا پٹ گئے نا، جو بھی ہو. لیکن میں یہ بات فوکس کر رہا ہوں آپ پہ کہ عورت کی اپنی قربانی ہے، مرد کی اپنی قربانی ہے. اور زکوٰۃ کے اس کا نصاب نا زکوٰۃ سے اس طرح بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ عید کے 3 دنوں میں بھی اگر آپ کے پاس اس کے پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے. کرے دی ہیں تمہارے کو اتنی مدی آ گئی ہے کہ تصا کر سکتے ہو تو کرے سو.
اس لیے بہنوں سے خصوصی، کیونکہ اس میں تھوڑی سستی کر جاتی ہیں. آپ کے پاس زیور ہے، جو بھی چیز ہے اس کی زکوٰۃ بھی دیا کرے جو آپ کی اپنی کسٹڈی میں. یہ دیہاتی بہنوں کو بھی سمجھائے ماشاء اللہ، انہیں کو بھی کافی مدی ہوندی ہے گھر دے جانور انہیں دے نہ ہوندے نہیں، کوئی نہ کوئی انہیں کافی بلکہ نہ ہوندے. دیہاتی مردوں کو تو ویسے گھیڑا دیتی کھڑے ہیں. تو ان کو آپ ٹیچرز بہنوں نے سمجھا کے جانا ہے. کوشش کریں، اللہ سے مانگے اللہ ہم سب کو ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ نیت ارادے کریں، نہ کر ان بہنوں کی منت کر لیں ماشاءاللہ کہ یہ دیہاتی بہنیں بھی نکلیں، ان کے اندر اتنا زیادہ شوق پیدا کر دیں کہ ان کو بھی جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی نکل کے سیکھیں، اللہ کے راستے میں نکلیں. اور پھر آگے سے آگے یہ شمع سے شمع جلتی رہنی چاہیے. جیسے میں نے شعر سنا دیا کہ میری زندگی شمع کی صورت ہو اور میرے چمکنے سے اجالا ہوتا رہنا چاہیے. تو مستورات کی جماعتیں بڑی قسمت سے نکلتی ہیں. نکل کے درپور میں آ گئی، در کا لفظ بھی موتی سے ہے، تو یہ موتیوں سے پر ہو جائے، یہاں کی خواتین بھی چمکیں اور یہاں کے مرد بھی، یہاں کے بچے بھی واقعی میں در موتی بن جائیں. اس کے لیے محنت چاہیے، اس کے لیے محنت چاہیے. تو کوشش کریں، ابھی ارادے لکھ لیں، نماز کا ٹائم قریب ہے، دعا بھی کر تشکیل فرما کے ابھی بھیج دیں تاکہ ہم نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. ہمت کر لیں، بیٹھ کے تشکیل فرمائیں. بس پانی ہے یار، پانی